فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنہنے کی یہی باتیں ہیں؟ رولنگ ایلیٹ نے ایک منصوبے کے تحت، ایک پلان کے تحت الیکشن کو کروڑوں روپیہ کا کر دیا ہے۔ مطلب الیکشن کو اتنا مہنگا کر دیا ہے تاکہ غریب آدمی اسمبلیوں تک نہ پہنچ سکے۔ یہ رولنگ ایلیٹ کے پاس، مطلب اشرافیہ کے پاس، صنعتکاروں، جگیرداروں، ججوں اور جنرلوں کے پاس تو حرام کے کھربوں ڈالر پڑے ہوئے ہیں۔ انہیں الیکشن کے دنوں میں 15-20 کروڑ لگانے کا کوئی اتنا فرق نہیں پڑتا۔ یہ اتنے پیسے تو بالکل آرام سے لگا سکتے ہیں، لیکن غریب آدمی جس کے پاس 2 وقت کی روٹی کھانے کے پیسے نہیں، جس کے پاس اپنا چھت نہیں، جس کے بچے فیسوں کی وجہ سے اسکول نہیں جا رہے، جس کے پاس بجلی کا بل ادا کرنے کے پیسے نہیں، جس غریب آدمی بچوں کو اسکول بھیجے، ان کی صحت پر پیسے لگائے، مکان بنائے، وہ اتنی مہنگائی کے دور میں کیا کیا کرے؟ وہ الیکشن لڑ سکتا ہے؟ الیکشن لڑنا تو دور کی بات، وہ الیکشن کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ یہ رولنگ ایلیٹ نے، یہ صنعتکاروں، جگیرداروں اور یہ بڑے بڑے لینڈ لارڈز نے ایک پلان کے تحت الیکشن کو اتنا مہنگا کر دیا ہے۔ یہ رولنگ ایلیٹ ٹوٹل عوام کا 2% یا 1% ہوگی، جو پچھلے 76 ایئر سے پوری عوام کو یرغمال بنا رہی ہے، پوری عوام کو غلام بنا کے رکھا ہوا ہے۔ سیاسی جماعتیں ان کی، حکومتیں ان کی، اپوزیشن ان کی، بیوروکریسی ان کی، پولیس ان کی، جج ان کے، جرنیلز ان کے، انتظامیہ ان کی، حتیٰ کہ ساری مشینری ان کی۔ یہ سیاسی جماعتیں ہیں جو، یہ ان کی فیکٹریاں اور جگیریں ہیں۔ یہ جو ایم این اے اور ایم پی اے کی شکل میں پورے ملک میں ان کے غلام پھر رہے ہیں، جو ان کے کالے کرتوتوں پر پردہ ڈالتے ہیں، ان کی کرپشن، ان کی بدعنوانی کا دفاع کرتے ہیں، اسے ڈیفینڈ کرتے ہیں، اور سب اچھا ہے، سب اچھا ہے کہ مالا جپتے ہیں۔ یہ ایم این اے، ایم پی اے غریب عوام کو رولنگ ایلیٹ کی غلامی سے نجات دلائیں گے، جو خود ان کے غلام ہیں، جنہیں خود ایک حد سے آگے جانے کی اجازت نہیں۔ اس حد سے آگے رولنگ ایلیٹ کی اولادیں اور ان کے رشتہ دار ہی جا سکتے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں کہ پاکستان میں لوور مڈل کلاس کے انتہائی ذہین، کمپیٹنٹ، سمجھدار نوجوان کھجل ہو رہے ہیں، رول رہے ہیں، ان کی زندگیاں تباہ ہو رہی ہیں، اور یہ رولنگ ایلیٹ، یہ صنعتکاروں، جگیرداروں، یہ ججوں اور جرنیلوں کی اولادیں آدھے دماغوں والی، یا آپ کہہ لیں کہ ان کے پاس آدھا دماغ بھی نہیں، لیکن یہ کرسیوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ حکومتیں کر رہے ہیں، یہ انجوائے کر رہے ہیں، اور غریب عوام کے پڑھے لکھے کمپیٹنٹ بچے وہ کھجل ہو رہے ہیں، وہ یہ ملک چھوڑنے پر مجبور ہو رہے ہیں۔ کیا یہ ایم این اے، ایم پی ہمیں یہ اس رولنگ ایلیٹ سے، ان صنعتکاروں، ان جگیرداروں، اس موروثی سیاست سے نجات دلائیں گے، جو خود ہاتھ باندھ کر، سر جھکا کر جی سر کر رہے ہوتے ہیں؟ یہ خود ایک ٹکٹ کی خاطر ان کے آگے لیٹے ہوتے ہیں، ان کے تلوے چاٹتے ہیں۔ کیا ان لوگوں نے، کیا ان ایم این اے اور ایم پی ایز نے یہ ساری غریب عوام کو ان کی غلامی سے نجات دلانی ہے؟ یہ تو خود ذہنی غلام ہے، اتنے ذہنی غلام ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ میں چاہتا ہوں کہ پہلے ہم ان کو ان کی غلامی سے نجات دلا لیں۔ یہ کوئی سعد رضوی سے مل کر آتا ہے تو ایسے اکڑ کر چل رہا ہوتا ہے جیسے وہ کشمیر فتح کر کے آیا ہو، اور کوئی اگر نواز شریف، شہباز، مریم نواز سے مل کر آتا ہے تو ایسے بیہیو کر رہا ہوتا ہے جیسے اس نے اسرائیل کو شکست فاش دی ہو، اس طرح کر چل رہا ہے جیسے۔ اور یہ عمران خان والے جو عمران خان کو مل کر آتے ہیں اور عمران خان کی مالا جپتے ہیں، وہ بھی کوئی کم نہیں۔ یہ اتنے ذہنی غلام ہیں، اتنے ذہنی غلام ہیں، انہوں نے کیا خاک عوام کو یہ ایلیٹ کلاس کی غلامی سے نجات دلانی ہے؟ خدا را نکلو اس ذہنی غلامی سے، اس شخصیت پرستی سے،
جو بت پرستی سے بدترین ہے۔ آپ کی اسی شخصیت پرستی نے ملک کا بیڑا غرق کر دیا ہے۔ یہ ان آدھے دماغوں والوں کو، آدھے دماغوں سے بھی کم ایلیٹ کلاس کو آپ نے ناخدا بنا دیا ہے، آپ نے سفید و سیاہ کا مالک بنا دیا ہے۔ آپ سے درخواست ہے، آپ سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز اس شخصیت پرستی سے باہر نکلو، اپنے آپ پر بھی رحم کرو اور اپنی اولادوں پر بھی رحم کرو۔ ان کے آگے نہ جھکو، ان کے آگے اس طرح گردنیں جھکا کر ایک پیس آف پیپر کے لیے نہ جھکو۔ علامہ اقبال کا ایک شعر ہے کہ پانی پانی کر گئی مجھے قلندر کی یہ بات، پانی پانی کر گئی مجھے قلندر کی یہ بات، جھکا جب تو غیر کے آگے، نہ تن تیرا نہ من تیرا۔